اب جس طرح تناظر میں ارشاد فرمایا ڈاکٹر صاحبہ نے، بہت ہی عمدہ گفتگو ماشاءاللہ ان کی جانب سے کی گئی. احادیث مبارکہ کی روشنی میں جان لیتے ہیں. زرمینہ آپ یہ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں آپ کچھ ارشاد فرما دیجئے. اس تعلق سے آپ کی احادیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، کس طرح رہنمائی فرمائیے، آپ کچھ فرمائیے. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک یقیناً بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. صبر و شکر بیسکلی دو اہم مراتب ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بے حد پسند فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک صبر کا بدلہ جنت ہے اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اسی طرح شکر کرنے والوں کے لیے فرمایا جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں. تو بیسکلی یہ دونوں کوالٹیز ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اندر بہت زیادہ پسند فرمایا ہے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قیامت کے روز اناؤنسمنٹ کی جائے گی، پکارا جائے گا کہ تمام فضیلت والے لوگ کہاں ہیں. تو جب وہ سامنے آئیں گے، انہیں جنت میں داخل کیا جانے لگے گا تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تمہاری فضیلت کی وجہ کیا ہے. تو وہ بتائیں گے کہ ہمیں جب بھی ہم سے برا سلوک کیا جاتا تھا یا نامساعد حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا تھا یا کسی کی جہالت کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو ہم اس پر صبر کیا کرتے تھے. تو پھر انہیں کہا جائے گا کہ بے شک تمہارے کی یہی تمہارے اچھے اعمال کے لیے یہ اچھا صلہ اللہ رب العزت نے رکھا تھا. اسی طرح سے ایک مومنین کی جماعت جا رہی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم مومن ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں مومن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب بھی ہمیں ناموافق یا نامساعد حالات آتے ہیں، تنگی آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی جانب سے جب ہمیں فراخی عطا ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم سچے مومن ہو. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھیں اس میں انہیں آزمائشوں کا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ صبر کی تلقین فرمائی. ہمارے لیے بصیرت افروز واقعات چھوڑے جو ہمارے ایمان کو روشن کرنے میں ہمیں آج بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا. جو بھی حالات سامنے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ بالکل اس طرح سے ہے جیسے سر کا تعلق بدن سے ہے. سر اور بدن دونوں لازم و ملزوم ہیں. سر کے بغیر بدن نامکمل ہے. سملرلی صبر کے بغیر ہمارا ایمان بھی نامکمل ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا دین حق کی تبلیغ میں اور اس راستے میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے انمول مثالیں چھوڑی ہیں. آپ دیکھیں طائف کا واقعہ، کس قدر آپ نے صبر و برداشت کا دامن تھامے رکھا، مظاہرہ کیا. ہم امت کے لیے آج وہ کتنا بڑا میسج ہے. دین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ احد کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، کچھ صحابہ کرام زخمی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا. آپ کو ان تمام ڈیفیکلٹیز کا اس وقت سامنا تھا. آپ نے جو نماز جنازہ کے ارینجمنٹس ہیں وہ بھی دیکھے اور کمال حکمت عملی سے ان تمام چیزوں کو ٹیکل کیا. پھر جو فیملیز تھیں ان کو بھی آپ نے مورل سپورٹ دی. پھر آپ خود بھی زخمی ہیں لیکن پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور صبر کا دامن تھامے ہمیں نظر آتے ہیں اور ہمارے لیے خوبصورت مثال چھوڑتے جس کو آج اپنا کر ہم اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو ذکر کرنے والی زبان عطا ہو جائے، شکر کرنے والا دل عطا ہو جائے اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا دل عطا ہو جائے اور ایسا جسم عطا ہو جائے جو ہر حالات میں جو بھی ناموافق ہمارے سامنے حالات ہوں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن سکے. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا شکر ادا کرے گا میں اسے اور زیادہ عطا کروں گا. اور صبر بیسکلی ایسی سواری ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہی پروردگار عالم دے کر بھی آزماتا ہے اللہ رب العزت اور لے کر بھی آزماتا ہے. وہ فرماتا ہے تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا.